الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ العصر ہے. سورہ العصر مکی صورت ہے اور اس کے 3 آیات کریمہ ہیں. قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو قرآن کریم کی نہایت انتہائی مختصر صورتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی سورہ عصر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور صورت نازل نہ فرماتے تب بھی یہ ایک ہی صورت امت کے لیے کافی ہوتی ہے. یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین صرف سورہ عصر نازل فرما کر اسی پر اکتفا کر لیتے امت کے لیے کافی ہوتا. سورہ عصر یہ قسم سے شروع ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واو ایک آتا ہے ربط کے لیے. یہ جو واو ہے آ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تینوں میں دیکھیں واو، اور یہ واو عاطفہ کہلاتا ہے، ربط کے لیے آیا ہے. لیکن یہ جو والعصر، یہ جو واو ہے یہ واو ربط نہیں سمجھنا اس کو. یہ واو عاطفہ نہیں ہے، یہ ربط کے لیے نہیں آیا. یہ واو قسمیہ ہے. یہ واو قسمیہ، وہ واو جو اسم ظاہر پر داخل ہو، اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے اور اسم کو جھڑ دیتا ہے. جھڑ کا مطلب ہوتا ہے کسرہ دیتا ہے، کسرہ کا مطلب ہوتا ہے زیر دیتا ہے. نحو میں سے کہتے ہیں، نحو صرف میں جھر کسرہ، اور آپ اپنی زبان میں اس کو زیر دیتا ہے اور یہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور یہ قسم کے معنوں میں. اسے کہتے ہیں واو قسمیہ. والشمس وضحاها، والشمس. اب دیکھیں شمس کیا ہے، اس پر الف لام داخل، اور اس بات کی دلیل ہے وہ کیا ہے، اسم ہے. اب جب اسم ہے واو اس پر داخل ہوا اور واو نے کیا کر دیا، والشمسی، والشمسی زیر دے دیا. شمس کو کیا کر دیا، مجرور کر دیا، کسرہ دے دیا. اور اسی طریقے سے واللیل اذا یغشی، واللیل، قسم ہے رات کی، لیل کی قسم، لیل کہتے ہیں رات کو. اب واو قسمیہ لیل پر داخل ہے، اسم پر داخل ہے، لیل کو کیا کر دیا، کسرہ دے دیا. اب اسی طرح یہاں پر ہے والعصری، والعصری. العصر یہ الف لام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عصر کیا ہے، یہ اسم ہے. یہ کیا ہے، اسم ہے. علامات اسم نحو میں لکھے ہوئے ہیں. الف لام جس کے شروع میں ہو، تنوین اس کے آخر میں ہو، شروع میں حرف جر ہو، مضاف ہو یا تثنیہ ہو، جمع ہو، موصوف ہو، ٹھیک ہے، اس میں تصغیر ہو. تو یہ کیا ہے، علامات اسم ہے. ان میں سے علامت جو پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، الف لام جو العصر پر داخل ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے اور اس پر واو داخل ہے، کیونکہ واو قسمیہ اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا. جب اسم پر داخل ہوا تو یہاں ترجمہ یہ بنے گا والعصر، قسم ہے زمانے کی، واو قسمیہ. العصر، عصر کا معنی ہے زمانہ، عصر کہتے ہیں زمانے کو. فرمایا والعصر، قسم ہے العصر زمانے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، آدم کی اولاد، یسبنی ابن آدم، مجھے برا بلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے. اور اس کا مجھے برا بلا کہنا اور اس کا مجھے گالی دینا وہ اس انداز میں کہ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ زمانہ برا ہو گیا، زمانہ اچھا نہیں ہے، زمانے کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یسبنی ابن آدم فقولہ ایایا یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے اور زمانہ حالانکہ وانا الدہر، میں خود زمانہ ہوں. اس سے مراد کیا ہے کہ میں خود زمانہ ہوں، یعنی زمانے کا ہیر پیر میرے ہاتھوں میں، زمانے کا ہیر پیر میرے ہاتھوں میں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہے، اس کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی دن چھوٹے. یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا چھوٹا بڑا ہونا، اور یہ لمبے چھوڑے ہونا، اور کم اور زیادہ ہونا، اچھے اور برے ہونا،
یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سارا قصور جو ہے ڈال دیتے ہیں زمانے پر. یار ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو وہی لوگ ہیں جو پہلے تھے، زمانہ اچھا نہیں. حالانکہ زمانہ تو وہی جو پہلے تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کی جو ہے وہ جو جس طرح ان کی جو ہے نا تربیت ہونی چاہیے تھی اس پہ فرق آیا ہے، ان کی تربیت کا فالٹ ہے. لوگوں کی تربیت اچھی نہیں ہو رہی، ہم زمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے جو غلط ہے. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. ان یہ نحو میں حروف مشبہ بالفعل کہلاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل 6 ہے. ان، انا، کأن، لیت، لکن، لعل، یہ 6 ہیں، اور یہ 6 اسم پر داخل ہوتے ہیں. اسم کو نصب دیتے تھے کہ ان الانسان، نصب دیا. نصب کا مطلب اس کو فتح دیا. فتح کا مطلب کیا ہے؟ اس کو زبر دیا ہے. ان الانسان، اب دیکھیں الف لام انسان پر داخل ہے تو اس کا معنی یہ ہوا یہ اسم ہے انسان. ٹھیک ہے. اور انا نے انسانا، انا نے حرف مشبہ بالفعل ہے، اس نے اپنے اسم کو نصب دے دیا، فتح دے دی، اس لیے یہ انسانا ہوگا. یہ فرمایا ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں. لفی خسر، یقیناً خسارے میں. یہ لام تاکید کا ہے. یہ لام کس کا ہے؟ فی پر داخل ہوا ہے، یہ تاکید کا ہے، اور تاکید کی وجہ سے یہ ترجمہ کریں گے یقیناً خسارے میں. لفی خسر، یقیناً خسارے میں. انا کا مطلب بے شک، بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں. یہ فی کا مطلب میں ہوتا ہے، خسر کا مطلب خسارہ ہے، لیکن یہ فی پر جو لام داخل ہے لام تاکید کا، جس کا معنی میں کر رہا ہوں یقیناً. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے جو انگلیاں ہے، پھر پاؤں کی انگلیاں جو اس کے پور ہے، اس کے ناخن ہے، مکمل طور پر انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. اس انداز میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس خسارے سے نکلیں گے کیسے. اس خسارے سے نکلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے انسان کو نہیں پتا. آپ خسارے کا جو ترجمہ ہے یا خسارے کی تعریف ہے، آپ اس مثال سے سمجھیں. ایک انسان کو ہوتا ہے رأس المال. رأس المال کا مطلب ہے اصل مال. ایک ہوتا ہے اس کا رأس المال نہیں ہے. رأس المال تو وہ ہے جو آپ کے پاس آپ کا اپنا پیسہ تھا، آپ نے وہ لگایا کسی کاروبار میں، اب اس سے جو آپ کو منافع ہوا وہ منافع الگ ہے. آپ کا اصل کیا تھا؟ آپ کے پاس 10,000 روپے تھے، یہ آپ کا رأس المال تھا جو آپ نے جمع کیا تھا کہ مجھے اس فلانی جگہ لگانے کام پہ. اب اس 10,000 جو رأس المال تھا اس کو آپ نے لگایا، آپ کو کبھی فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، اور کبھی نقصان ہوا آپ کو، تو جب نقصان ہوگا وہ خسارہ ہے. نقصان ہوگا تو کیا ہے؟ خسارہ ہے. ٹھیک ہے. اب جب نقصان ہوتا آپ کہتے ہیں یار میں تو میرا کاروبار تو خسارے میں، میں خسارے میں جا رہا ہوں. مطلب کیا ہے؟ خسارے میں کب جائے گا کہ آپ کا جو رأس المال ہے اس میں بھی کمی ہو رہی ہے. آپ نے 10,000 روپے لگائے، 12,000 روپے اگر ہوتے ہیں، 15,000 روپے بن جاتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوا، لیکن وہ 10,000 روپے وہ 8,000 9,000 روپے ہو گئے یا 7,000 نیچے آ گئے. آپ کہیں گے خسارے میں ہو. کس میں ہو؟ خسارے میں. تو انسان کا جو رأس المال ہے وہ اس کی عمر ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ عمر ہے. یہ رأس المال ہے، عمر رأس المال ہے. اور جو رأس المال ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم اس کا خیال نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان مکمل طور پر خسارے میں ہے، کیونکہ اس کا جو اصل رأس المال ہے، جو اس کی اصل بنیاد ہے، وہ اس کی عمر ہے، وہ اس کو ضائع کر رہا ہے. اور اس عمر کو جس طرح استعمال کرنا ہے، جن جن کاموں میں استعمال کرنا ہے، وہ 4 قسم کے کام ہیں، وہ ان میں استعمال نہیں کر رہا ہے. نمبر 1، آمن و ایمان کی حالت میں، جو اپنے اس رأس المال یعنی اس عمر کو ایمان کی حالت میں گزارتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے خارج ہو جائے گا خسارے سے. نمبر 2، وعمل الصالحات، عمل صالح میں، جو عمل صالح میں گزارے گا تو وہ اس سے جو رأس المال کا جو نقصان ہے، خسارہ ہے، اس سے اپنے آپ کو نکال لے گا. اور اسی طرح نمبر 3، وتواصوا بالحق، اگر وہ اپنا رأس المال یعنی اپنا جو عمر ہے، اپنی عمر کو قیمتی سمجھ کر اور اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو قیمتی جان کر، اپنی زندگی کو قیمتی جان کر، اپنی حیات کو غنیمت سمجھ کر وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہوئے، حق بات کی تلقین کرتے ہوئے گزارے گا، تب بھی وہ خسارے سے باہر نکلے گا. ٹھیک ہے. وتواصوا بالصبر، اور اسی طرح نمبر 4، ایک دوسرے کو اگر صبر کی وصیت کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے، تو یہ 4 قسم کے وہ
نسخے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائے. آپ کاروبار کرتے ہیں، اپنا راس المال لگاتے ہیں، آپ کو کہیں اگر نقصان ہو رہا ہو، آپ کسی ماہر کاروباری کو پکڑ کر اس سے پوچھتے ہیں نا بھائی فارمولہ کیا ہے، وہ نسخے مجھے بتاؤ کہ میرا جو اصل مال ہے، راس المال ہے، اس میں اضافہ ہو، نقصان نہ ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کا جو ہے پروردگار ہے، اس نے ہمیں اپنے اصل جو راس المال ہے اس سے خسارے سے بچانے کے لیے ہمیں 4 نسخے بتائے، فارمولہ بتا دیا کہ یہ 4 چیزیں اگر آپ کے استعمال میں ہوں گے تو یہ جو آپ کا راس المال، آپ کی عمر ہے، یہ ضائع نہیں ہوگی، یہ فائدہ مند ہوگی، یہ رائے گا نہیں جائے گی. تو فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان لفی خسر، یقیناً وہ کس میں ہے؟ خسارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ. فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ کسی گھر میں بھی پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو وہ تو ظاہر سی بات ہے فطرت اسلام. ہاں اگر وہ مسلمان کے گھر میں نہیں ہے، وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یہودیوں کا بچہ ہے، یہودیوں کے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، لیکن پھر بھی وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے. وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کے والدین، اس کا کنبہ قبیلہ، اس کا سارا خون عیسائیت پر قائم اور عیسائیت پر گامزن ہے، لیکن پھر بھی وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. مجوسی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، پورا کنبہ قبیلہ اس کا خون میں سب میں شامل ہے مجوسیت، لیکن وہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے والدین اس کی تربیت کرتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ اگر چاہے اس کو یہودی بنائے، وہ اسے چاہے عیسائی بناتے ہیں، وہ اسے چاہے مجوسی بناتے ہیں. والدین چاہتے ہیں جیسے ہم ہیں ہمارے بچے ایسے ہی ہو. کبھی معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے نا عیسائی ہے، والدین یہودی ہے، والدین یہودی ہے، بچہ عیسائی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے والدین یہودی ہے، بچہ مسلمان ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ والدین کوشش کرتے ہیں ہمارے رنگ میں بچہ رنگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر بچہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے اسی فطرت کو قائم رکھے اور وہ اسی رنگ میں جو اللہ کا رنگ ہے اسی میں وہ اپنے آپ کو رنگ دے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. فرمائے عیسائیوں تم اپنے بچوں کو ایک خاص قسم کے مخصوص قسم کے رنگ میں رنگ کر، اور تم کہتے ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا فرما بردار اور مطیع بن گیا. اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسی مثال پیش کرو کہ اللہ کے رنگ سے اس کا رنگ بہتر ہے کوئی ایسی مثال؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کی اگر میں بات کروں، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ رب العالمین سے رنگ کے اعتبار سے کوئی نہیں. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. اگر اسی میں بندہ اپنے آپ کو رنگ لے اور دین اسلام پر قائم دائم رہے، دین اسلام کی طرف گامزن رہے، تو وہ اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتا ہے اور دین اسلام کے ان 4 نصوص کو وہ جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے سورہ عصر نازل کی نا، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ خسارے میں تو ٹھیک ہے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خسارے سے اپنے آپ کو وہ شخص بچا سکتا ہے جس کے ساتھ مال ہو، اور وہ شخص بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جس کے ساتھ اقتدار ہو. اللہ رب العالمین اس لیے جواب دیا سورہ ہمزہ نازل فرما کر. فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ شخص اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتا ہے جس کے پاس مال ہو، تو پھر سنو اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کے بعد، آپ یاد رکھیں قرآن کی جو ترتیب ہے، چاہے ترتیب نزولی ہو ترتیب وجودی ہو، ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے. اب میں نے سورہ ہمزہ چھوڑ کر سورہ عصر پڑھی کیونکہ مجھے پتہ ہے سورہ عصر میں سورہ ہمزہ آئی جائے گی، کیونکہ اس سوال کا جب ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو خسارہ ہے اس سے اپنے آپ کو وہ شخص بچا سکتا ہے جو مالدار ہو. اللہ رب العالمین نے فوراً سورہ ہمزہ نازل فرمائی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یا ویل جہنم کی ایک وادی ہے، وہ ہے اس کے لیے. لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو لان تان کرنے والا ہے اور ایک جوئی کرنے والا ہے. الذی جمع مالا وعددا، اور اس شخص کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا. ایحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ قائم رہے گا؟
کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، فرمایا وہ اپنے آپ کو مال کے ذریعے خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ مال یہ وہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسا سبب نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ وہ خسارے سے نکلے گا۔ فرمایا جتنا مال ہے دنیا کے اندر اسی مال کے ذریعے اپنے حق میں فیصلے کرواتا ہے، اسی مال کے ذریعے وہ ججوں کو خریدتا ہے، اسی مال کے ذریعے وکیلوں کو خریدتا ہے، اسی مال کے ذریعے پوری عدالت کو خرید لیتا ہے، پوری ملک کو خرید لیتا ہے، پوری دنیا کو خرید لیتا ہے، پوری دنیا کو اپنے طرف جو ہے وہ متوجہ کر کر پوری دنیا کو اپنے سے متاثر کرتا ہے۔ فرمایا احسب ان مالہ اخلدا، لیکن جب روز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ لگے گی وہاں ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ کیا یہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کو کام آئے گی، روز قیامت بھی اس کو کام آئے گی؟ فرمایا کلا ہرگز نہیں۔ یہ کلا جو پچھلے جملے میں جو سوچ پیدا ہوئی ہے اس سوچ کے خاتمے کے لیے آتا ہے کہ کلا یعنی جیسا وہ سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہے، یہ مال یعنی ہمیشہ اس کو کام نہیں آئے گی۔ لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور ضرور، یہ لام تاکید کا پھر نون سکیلا، نون تشدید اسے کہتے ہیں نون سکیلا، اس کا معنی بھی ضرور ہے۔ لینبذن، وہ ضرور ضرور داخل ہوں گے فی الحطمہ، حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے پیغمبر آپ کیا جانیں حطمہ کیا چیز ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں حطمہ کیا ہے۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، حطمہ جہنم کی وہ وادی ہے جہاں اللہ کی طرف سے آگ لگی ہوئی ہوگی۔ نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ وہاں جلائی جائے گی، وہاں لگائی جائے گی۔ التی، وہ آگ موقدہ مؤنث ہے اس لیے التی آیا ہے، اگر آگ مذکر ہوتا تو الذی آتا، تو آگ مؤنث ہے، مؤنث کے لیے اس پہ موصول التی آتا ہے، اور مؤنث واحد ہے اس لیے یہاں پر التی واحد آیا ہے۔ التی، وہ آگ، تطلع علی الافئدہ، جو جھانکے گی دلوں تک، جو دلوں تک اثر کرے گی، اس کا اثر دلوں تک ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور بے شک یقیناً وہ آگ ان پر چاروں طرف سے ہر طرف سے بند کی ہوگی، مؤصدہ ہر طرف سے بند، فی عمد ممددہ، اور لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کے بعد سورہ ہمزہ نازل فرما کر یہ بتلا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کے پاس مال ہے وہ مال کے ذریعے آپ کل روز قیامت بھی اپنے آپ کو خسارے سے بچائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مال جو ہے خسارے سے بچانے کا سبب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا اگر مال نہیں تو اقتدار تو ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر سورہ ہمزہ کے بعد سورہ فیل نازل فرمایا، سورہ فیل، سورہ ہمزہ کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لوگو تم سمجھتے ہو خسارے سے اپنے آپ کو وہ شخص بچا سکتا ہے جس کے ساتھ پروٹوکول ہو، جس کے پاس فوج ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، جو وزیر اعظم ہو، جو صدر ہو، یا جو ہے نا پوری دنیا میں ایک بڑے پوسٹ پر ہو، تم سمجھتے ہو وہ اقتدار، وہ اس کی پوسٹ، اس کی جاگیر اس کو جو ہے خسارے سے بچائے گی؟ تو پھر سنو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم بھول گئے تمہارے رب نے ابرہہ کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس جانوروں کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس ہاتھیوں کی کمی نہیں تھی، وہ اپنے پورے اقتدار کے نشے میں چور، اور اقتدار اس کے پاس یمن کی تھی، یمن کا وہ حاکم تھا، نصرانی تھا وہ یمن کا حاکم، اقتدار میں اپنے اقتدار کے نشے میں چور خانہ کعبہ کو گرانے آیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے لشکر کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار اور مال یہ دونوں خسارے سے انسان کو بچانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، یہ لوگوں کی محض غلط فہمی ہے، یہ خسارے سے بچا نہیں پائیں گے۔ اور مال کا زیادہ ہونا اور اقتدار کا ہونا یہ تو خسارے کا باعث ہے، یہ تو خسارے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا مادبانی جاریانی، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، ان کو اگر بکریوں کے ریوڑ پر رات بھر چھوڑا جائے وہ اتنا فساد برپا نہیں کریں گے جتنا فساد برپا کرتی دو چیزیں انسان کے، ایک مسلمان کے، ایک متقی انسان کے دل میں، ایک اقتدار کا شوق اور ایک مال کی حرص۔ ہر ٹائم مال کے چکر میں اگر لگا ہوا ہو اس کا دین بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا اقتدار کا شوق، یہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی کہ دو بھوکے بھیڑیے، ان کو چھوڑ دیا جائے بکریوں کے ریوڑ پر، آپ اندازہ لگائیں پوری رات ان کو چھوڑا جائے بکریوں کے ریوڑ پر، کتنے بکریوں کو چیر پاڑ کرے گی، کتنوں خون بہائے گی، کتنوں کو مردار کرے گی، اور کتنوں کے ساتھ وہ ذاتی کرے گی، اور کتنے چیخ اور پکار، اور کیا ہی بکریوں کی چیخ اور پکار کا عالم ہوگا، اور کتنے جن کی سانسیں نہیں نکل رہی ہوگی کہ تڑپ رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ فساد ان کا برپا کرنا کچھ نہیں ہے،
جس قدر فساد برپا کرتی ہے اس انسان کے دین میں، اس کے اسلام میں دو چیزیں، ایک اقتدار کا شوق اور ایک جو ہے مال کی حرص۔ ہاں اقتدار، اگر صاحب اقتدار وہ ٹھیک ہو، وہ نیک ہو، وہ عمل صالح کرنے والا ہو اور وہ اقتدار کا طلبگار بھی نہ ہو، اس کو اقتدار مل جائے، پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے عہدہ مانگے گا اس کو عہدہ نہیں دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کے اندر ہے کہ بادشاہ نے جب جیل سے ان کو نکالا، زندان سے نکالا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اب تم میرے نزدیک کیا ہو، امانت دار بھی ہو اور تمہاری ایک جگہ ہے مکین، تمہاری ایک بہترین جگہ ہے، تمہارا ایک منصب ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، تو پھر مجھے وزیر خزانہ بنا دو، واجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے جو زمین کا خزانہ یعنی وزیر خزانہ بنا دو مجھے۔ تو اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو قرآن کی آیت اور حدیث متضاد ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے اقتدار کا طلب خود طلبگار بھی ہونا چاہیے، اقتدار کا مطالبہ خود نہیں کرنا چاہیے، جبکہ قرآن میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود طلب کیا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب نہیں کیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ نے خود کہا کہ تم اب آج کے بعد میرے نزدیک امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو، تمہارا ایک منصب ہے۔ جب انہوں نے کہا اقتدار تو مل ہی گیا ہے مجھے، اقتدار انہوں نے مانگا نہیں، ان کو مل گیا، پھر انہوں نے کہا جب مل چکا ہے مجھے تو پھر میرے پسند کا ہو، پھر اس پر انہوں نے اپنے پسند کا انتخاب کیا، تو اجعلنی علی خزائن الارض کہ اس میں میری مہارت ہے، مجھے تو پھر یہ منصب دو۔ تو قرآن میں اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص جو کل روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، وہ 7 اشخاص جن کو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا الامام عادل، جو بادشاہ ہو، جس کے پاس منصب ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، اور وہ کیا ہو، عادل ہو، وہ انصاف کرنے والا ہو۔ اقتدار خسارے میں جانے کا باعث ہے، لیکن اقتدار اس شخص کے لیے خسارے میں جانے کا باعث نہیں ہوگا جو عادل ہوگا، جو انصاف کرنے والا ہوگا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے علاوہ ہمیں تابعین اور تبع تابعین میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا انصاف کرنے والا عادل بادشاہ ہو، اس کے پاس اقتدار ہو اور عدل کرنے والا ہو، تو وہ تو اس کو جنت میں لے جانے کا اور خسارے سے نکالنے کا باعث ہے، لیکن عموماً طور پر یاد رکھیے گا یہ چیزیں خسارے کا باعث ہے، الا ما رحم ربی۔ اور اسی طرح مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا حرص بھی جو ہے انسان کے دل میں فساد برپا کرتی ہے، لیکن اس انسان کے لیے خسارے سے نکالنے کا باعث ہوگا جو اس مال کو صحیح جگہ پر لگائے۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حسد الا فی اثنتین، کہ حسد کی تو گنجائش ہے نہیں سوائے 2 چیزوں میں، اور جن 2 چیزوں میں جائز ہے وہ حسد نہیں ہے، حسد کی کوئی قسم جائز، وہ غبطہ ہے۔ غبطہ میں اور حسد میں فرق ہے۔ حسد یہ ہے کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، جلتے ہیں، کڑتے ہیں، آپ تمنا کرتے ہیں اللہ سے چھن جائے، لیکن غبطہ کیا ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی نعمت دیکھتے ہیں، آپ جلتے نہیں ہیں، آپ کڑتے نہیں ہیں، آپ اللہ سے یہ تمنا نہیں کرتے اس سے چھن جائے، آپ اللہ سے یہ ضرور تمنا کرتے اللہ مجھے بھی دے دے، اس سے زیادہ دے دے یا اس کے برابر دے دے۔ غبطہ اور حسد میں فرق ہے۔ حسد کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، لا حسد، مگر 2 چیزیں جن میں گنجائش ہے وہ کیا ہے، وہ حسد سے ایک الگ چیز ہے، حسد سے باہر نکل آتی ہے، وہ ہے غبطہ۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا غبطہ کا، حسد کا باب قائم نہیں کیا، غبطہ کا۔ فرمایا حسد کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، ہاں غبطہ رش کرنا اس کی گنجائش ہے۔ اور ان میں سے ایک مثال دی، فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ بندہ تمنا کرتا ہے اللہ مجھے دے، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، جس طرح فہو حلقتی، وہ بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، یہ تمنا کرتا ہے اللہ مجھے دے، میں بھی اس طرح خرچ کروں، تو یہ کیا ہے، ایسا مال اور اللہ یہ کیا ہے، خسارے سے نکالنے کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا
کہ سورہ ہمزہ نازل ہوئی اس وجہ سے لوگ سمجھ رہے تھے جس کے پاس مال ہوگا وہ خسارے سے بچے گا. اللہ رب العالمین نے پورے سورہ ہمزہ نازل فرما کے یہ بتلا دیا کہ دنیا میں تو اس کو نقصانات سے بچا رہی ہے لیکن قیامت کے دن اس کو خسارے سے بچا نہیں سکے گی, اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی. اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو جوئی کرتا ہے, لان تان کرتا ہے اور یہ صاحب مال ہو کر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے عذاب سے اور خسارے سے بچا لوں گا, فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, یہ تو ضرور حطمہ میں جو اللہ کی طرف سے آگ بڑکائی جائے گی اس میں یہ داخل ہوگا. اور ایسی آگ میں جو ہر طرف سے بند ہوگی, لمبے لمبے ستونوں میں آگ لگی ہوئی ہوگی, وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا, اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ فیل نازل فرما کر اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ صاحب اقتدار وہی اپنے آپ کو خسارے سے بچا نہیں سکتا الا کہ وہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ صاحب اقتدار ہو اور انصاف کرنے والا ہو, انصاف کرنے والا ہو. اب آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے تھے اور ان کے شاگرد وہ کوئی کہتے تھے کہ ہم آپ کو گھر تک چھوڑے, ان کو منع کر دیا, کہا ایسا نہیں کرو. ہاں کہ ایسا نہ میرے دل کے اندر کبر آتا ہے کہ میں اتنی بڑی شے ہوں, اتنی بڑی چیز ہوں کہ میں جب مسجد جاتا ہوں پھر گھر جاتا ہوں تو میرے ساتھ 2 بندے چل ہوتے ہیں. آج تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک بہت ہی پروٹوکول ہو, جس کے ساتھ جتنا پروٹوکول ہوگا وہ اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو ناپسند سمجھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, میں خود اپنے گھر سے مسجد آؤں گا, مسجد سے جاؤں گا, تم لوگوں کو اگر میرے پیچھے آنا ہے, میرے شاگرد ہو تم میرے پیچھے آؤ, لیکن میرے ساتھ اس طرح میرے پیچھے پیچھے مت چلو کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اعمال ضائع ہو جائیں اور مجھے جو ہے تکبر محسوس ہو. اگر کوئی صاحب اقتدار ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے, تکبر سے وہ بالا تر ہے, تکبر سے وہ دور اپنے آپ کو رکھتا ہے, تو پھر تو اس کا اقتدار اس کو خسارے سے نکالنے کا باعث بنے گی. اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر وہ شخص جو ہے اس کا یہ اقتدار اس کو لے ڈوبے گی اور خسارے میں مبتلا کرے گی. اور اسی طریقے سے مال ہے, مال کی بھی میں نے آپ کو کئی مثالیں دی ہے. فرمایا الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں, خسارے کے فہرست سے باہر ہے. الا یہ حرف استثناء ہے, الا حرف استثناء, الا مگر, الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح, یہ ہے ایمان کی تعریف کہ زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا. ارکان ایمان پر عمل پیرا ہونا جو 6 ہے, ارکان اسلام جو 5 ہے ان پر عمل پیرا ہونا, یہ ہے ایمان. ان 11 ارکان پر عمل پیرا ہوں گے جہاں تک آپ کی استطاعت ہے تو یہ ہے ایمان. ان پر آپ کا اعتقاد ہو, آپ کا ایمان ہو, آپ کا یقین ہو, جہاں تک ممکن ہو آپ عمل کر سکتے ہو, اپنے استطاعت کے مطابق آپ عمل پیرا ہوں گے تو یہ ہے ایمان. رٹا لگایا جاتا ہے, لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ اقرار کی تعریف کیا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, بس کہ زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا, یہ ایمان کی تعریف ہے. یہ غلط ہے اور یہ آج کل جو اکثر ہمارے ہاں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کا نظریہ یہی ہے. کیا نظریہ ان کا؟ کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ ایمان کی تعریف ہے, اور ایمان کو وہ عمل جو عمل ہے اس کو ایمان سے خارج کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ایمان کی تعریف میں نہیں ہے. ایمان میں شامل ہے لیکن یہ جو ہے اس کی تعریف میں شامل نہیں ہے. کوئی بندہ زبان سے اقرار کرے, دل سے تصدیق کرے, بس اس کے لیے کافی ہے. اور یہی مرجیہ جو ہے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ, باطل فرقہ, اس کا بھی یہی نظریہ ہے. ایمان کی بھی تعریف وہ یہی کرتے ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اور کرامیہ کہتے ہیں نہیں, یہ جو نطق زبان سے اقرار کرنا ہی کافی ہے اور اعتقاد رکھے وہ کافی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جو اہل سنت والجماعت ہے ان کے نزدیک اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح. اور اس کے لیے جو ہے قرآن کریم سورہ حجرات کی اگر آپ آیت کریمہ پڑھ لیں, وہ اس کی تعریف آپ کو وہاں سے بہتر جو ہے نظر آ رہی ہوگی اور آپ اس سے کر سکیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, دیہاتیوں نے اسلام قبول کیا اور دعویٰ کر لیا ہم تو ایمان لائے. اللہ نے فرمایا پیغمبر ان سے کہو تم یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لائے, ہم مومن ہو گئے, بلکہ تم یوں کہو ہم نے اسلام قبول کیا. زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا, فرمایا یہ تو صرف اسلام میں داخل ہونے کے لیے, تم مسلم بنے ہو, تم مومن نہیں بنے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. ایمان کب داخل ہوگا؟ ایمان اس وقت داخل ہوگا جب تم
عمل صالح کرو گے. صرف زبان سے اقرار کرنا یہ تو کیا ہے کلمہ طیبہ کی. فرمایا یہ جو ہے نا ناقص ہے، یہ ایمان کے لیے یہ تعریف تامہ نہیں ہے، یہ کامل نہیں ہے. اور اگر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اسی تعریف کو سامنے رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سے بندہ مومن بن جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، یہ تعریف اس کے لیے کافی ہے، تو مجھے یہ بتائے ابو طالب وہ زبان سے اقرار بھی کر چکا تھا، دل سے تصدیق بھی کرتا تھا کہ میرا بھتیجا ٹھیک ہے، اور مرتے وقت اس کی چاہت بھی تھی کہ میں جو ہے پلٹ آؤں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خیر بھی نظر آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وفات کے وقت ان کے سر پر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا جان میرے کان میں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حجت قائم کر دوں گا. تو وہاں پر قریشی بیٹھے ہوئے جو مشرک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب تم جو ہے موت کے ڈر سے اور موت کے وقت موت کے خوف سے تم جو ہے اپنے والد عبد المطلب کے دین سے منحرف ہو رہے ہو. تو اسی وجہ سے کہ لوگ مجھے بعد میں تانا نہ دیں کہ موت کے خوف سے یہ مسلمان ہو گیا، کہنے لگا اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے والد عبد المطلب کے دین پر ہی مرتا ہوں. مسلمان نہیں ہوا، اب زبان سے اقرار کرتا تھا، دل سے تصدیق کرتا تھا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا ایمان کی تعریف کے لیے کافی ہے، تو ابو طالب کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ جبکہ ابو طالب کے بارے میں ان کا اپنا حکم یہ کہ وہ حالت کفر پہ مرا ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، پھر بھی یہ تعریف کی جاتی ہے. تو یہ تعریف درست نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کے اندر دوسری کتاب جو نقل کرتے ہیں وہ ہے کتاب الایمان. سب سے پہلے کتاب بدء الوحی اور اس کے بعد کتاب الایمان. کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا دو کہ ایمان عمل کا ہے، عمل کا نام ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دو چیزیں اس میں شامل ضرور ہے، لیکن یہ تامہ نہیں ہے، یہ ناقصہ ہے. اور تامہ کب ہوگی؟ جب عمل اس کے اندر موجود ہو. اور اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان الایمان ولا یزید ولا ینقص، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، سب کا ایمان کا لیول ایک برابر ہے، اور ہر حال میں ہر حالت میں ہر کیفیت میں ایمان کا لیول یکساں ہوتا ہے، اس کا معیار ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی واقع نہیں ہوتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں نقل کرتے ہیں باب قولہ تعالی، قرآن کریم کی 8 آیتیں کریمہ قرآن کریم کی نقل کرتے ہیں اور ان سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے تلاوت کرنے سے اور قرآن سے دور رہنے سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن کریم کی آیت نقل کی سورۃ انفال کی. فرمایا کہ جب ایمان والوں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال ہے کہ ایک وہ شخص جس کے سامنے ایمان کی تلاوت کی جا رہی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس کے ایمان کا لیول کہاں ہوگا، اور ایک وہ جو قرآن کی تلاوت نہیں سنتا اس کا ایمان کا لیول کہاں ہوگا. اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ توبہ کی آیت قریبا نقل کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فرمایا کہ آمنوا فزادتہم ایمانا، اور اس سے پہلے ایکم زادت ایمانا. فرمایا کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تو مشرکین آ کر طنز کرتے، کہتے ہاں بھائی تم میں سے کسی کی ایمان میں اضافہ ہوا ہے. صحابہ سے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ فَزَادَتْهُمْ ایمانا. امام بخاری اس آیت کریمہ کو نقل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، تمہیں اتنا فہم نہیں ہے کہ مشرکین کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ قرآن کریم کی آیت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں کہتے سب کا ایمان ایک برابر ہے. پھر سورۃ توبہ کی دوسری آیت کہ یقیناً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو کافر ہے ان کی گندگی کے اندر، ان کے کفر اور الحاد کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے اور کفر کی حالت میں مریں گے. سورۃ توبہ کی آیت ہے. تو ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، تلاوت کریں گے قرآن سے، آپ کا جتنا جو ہے وابستگی ہوگی، قرآن سے جتنی محبت ہوگی، قرآن کی جتنی آپ تلاوت کریں گے، قرآن کے جتنے قریب ہوں گے، آپ کا ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. قرآن کی تلاوت سے جتنے دور رہیں گے اور قرآن سے جتنا بھاگیں گے، قرآن سے پیچھے ہٹتے رہیں گے، آپ کا ایمان کا لیول پیچھے چلا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھا رہے ہیں ایک وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، ایک وہ جو پورے سال نہیں کرتا، ان دونوں کے ایمان کا یکساں ایک برابر ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث نقل کرتے ہیں، احادیث نقل کرتے ہیں. احادیث کیا نقل کرتے ہیں؟ احادیث کافی نقل کرتے ہیں کتاب الایمان میں.
فرمایا کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں، اور ایک روایت میں ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ فرمایا الحیاء من الایمان، اور حیا ایمان میں سے۔ اب کیا مطلب اس کا امام بخاری کیوں نقل کر رہے ہیں؟ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے دل کے اندر جتنی حیا زیادہ ہوگی اس کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہوگا، اور جس میں حیا جتنی کم ہوتی چلی جائے گی اور اس کا جو یہ ایمان کا معیار ہے، ایمان کا لیول اتنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر حدیث نقل کرتے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن۔ غالب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اذا زنى العبد خرج من الایمان، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکلتا ہے، ایمان اس سے باہر جاتا ہے، اور ایمان ایک چبوترے کی صورت میں اس کے سر پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ توبہ طائب ہوتا ہے پھر ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو اب یہ بتائیں جو بندہ ان گناہوں میں ملوث ہے، ایمان اس سے وقتی طور کے لیے نکلا، اور ایک بندہ جو ان گناہوں سے دور ہے، کیا دونوں کا ایمان ایک برابر ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس کے دل کے اندر دانے کے برابر بھی ایمان اس کو نکالو، جس کے دل کے اندر دانے کے رائی کے برابر ایمان اس سے نکالو، اور جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ سزا بھگت چکے ہیں یہ اپنی، ان کو بس ابھی جہنم سے نکالو، یہ ایمان والے تھے ابدی جہنم میں نہیں رہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں صرف نہیں بلکہ بعد میں بھی روز قیامت میں بھی سب کا ایمان یکساں نہیں ہوگا، سب کے ایمان میں فرق ہوگا۔ ان کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے ایمان والوں کو جو اپنے برے اعمال کی صورت بھگتیں گے، وقتی طور کے لیے ان کو ڈالا جائے گا، تو وہاں بھی ایمان کے لیول کو دیکھا جائے گا اور اس حساب سے ان کو سزا ملے گی، اور اسی حساب سے ان کو نکالا جائے گا۔ ایمان کی کیٹیگری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ایمان نہ بڑھتا ہے، ایمان نہ گھٹتا ہے، سب کا ایمان یک برابر ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب پھر یہ بات واضح ہوتی ہے، ان سے کہا جائے کہ سب سے پہلے سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ایمان والا کون ہے؟ وہ کہیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے ہوئے جبکہ آپ کے نزدیک نہ ایمان گھٹتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے؟ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور آج کے ایک بچے کا، آج کے ایک شرابی اور نشے کا، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے نزدیک تو ایک ہی ہے۔ جو سگریٹ پی رہا ہے، نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا ہے، بے نماز ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، اپنے مرضی کا مالک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اور ان کا ایمان یکساں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا پھر یہ دعویٰ تو پھر باطل رہا، یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے ایمان گھٹتا ہے۔ وہ اعمال انہوں نے زیادہ اچھے کیے، ان کے تقوی کا معیار زیادہ بلند تھا، ان میں حیا کا لیول زیادہ ہی بلند تھا، تو وہ جو ان کا ایمان تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، وہ تابعین کا نہیں، جو تابعین کا تھا وہ تبع تابعین کا نہیں، جو محدثین کا وہ دوسروں کا نہیں۔ اس طریقے سے جو جتنا متقی ہوگا، جس کے دل کے اندر جتنی حیا ہوگی، جو قرآن سنت کو جتنا سمجھ رہا ہوگا، تو اتنی زیادہ جو اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگی اور اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور جن کے معاملات اس کے برعکس ہوں گے، جو جتنے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، ان کا ایمان کا لیول اتنا نیچے آتے ہی چلا جائے گا۔ تو ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیکھیں، سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے۔ واقعہ معراج ان کے سامنے جب بیان کیا گیا، انہوں نے کہا اگر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میرا اس پر ایمان ہے، اس پر کو صدیق کا لقب ملا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 5 دن پہلے جمعرات کی جو عشاء کی نماز میں ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، جب ہوش میں آ رہے تھے کہہ رہے تھے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کہا جا رہا تھا نہیں وہ آپ کے منتظر ہے، کہا مرو ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس پر کہا گیا یا رسول اللہ کسی اور کا نام لے، ہم اس کو کہہ دیں گے۔ ابو بکر صدیق کا مسئلہ یہ ہے، دل کا بڑا نرم ہے، ماہر مفسر قرآن ہے، بڑا وہ ماہر قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والا ہے، مصلی پر کھڑا ہوگا، قرآن کی کوئی بھی آیت کریمہ اگر یہ تلاوت کرنے لگے گا روتا ہی رہے گا، آپ کسی اور کا نام لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی الناس، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو جاؤ حکم دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو اور وہ
امامت کے منصب پر فائز ہو اور لوگوں کی امامت کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے، مسند احمد کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری زمین کے اندر نظر دوڑائی، اور پوری زمین کے اندر جو اللہ رب العالمین کو سب سے بہتر جو نظر آیا، تو اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر ہونے کے لیے اس کا انتخاب کیا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پوری زمین میں نظر دوڑائی، پوری دنیا میں، اور جو سب سے بہترین لوگ نظر آئے ان کا انتخاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے۔ اور جہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہم بات کرتے ہیں، وہ شخص جسے اللہ رب العالمین اول الفضل کہہ کر قرآن کریم سورہ نور کے اندر اس کی فضل کو ثابت کر رہا ہے، وسعت کا لفظ کہہ کر اس کی صاحب وسعت ہونے کو ثابت کر رہا ہے، اولی القربى والیتامى والمساکین کہہ کر اس کی رحم دلی کو، اس کی شفقت کو، اور اس کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اللہ رب العالمین ثابت کر رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کہہ کر اللہ رب العالمین ان کے احسانات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور باقیوں کا ایمان کا یکساں ہے؟ یکساں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعویٰ ہی باطل ہے کہ سب کا ایمان ایک برابر ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا وہ کسی اور کا نہیں، اور جو دیگر کا صحابہ کرام کا ایمان تھا وہ کسی اور کا نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو ایمان کی ہم نے تعریف کی کہ ایمان اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی تعریف کیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل صالح کرنا، ٹھیک ہے، عمل پہرا ہونا ان پر۔ تو یہ ہے ایمان کی تعریف۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا مرجیہ کے نزدیک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دو چیزیں ہیں۔ مرجیہ کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے، جو تعریف آج کل بعض لوگ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کو رٹا لگاتے ہیں دو چیزوں کی، تو یہ تعریف مرجیہ کی ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اور ایمان کا لیول سب کا یکساں نہیں۔ اور ارکان ایمان 6 جو حدیث جبریل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، حدیث لمبی ہے، اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه فوضع كفيه الى فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الايمان، فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر۔ تو فرمایا کہ یہ 6 ارکان ایمان ہیں۔ تو ایمان کے تعلق سے ہم نے بات کی، اور ایمان الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے سے باہر ہیں جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، اور عمل صالح کیا۔ اب یہ جو واو ہے یہ حرف عطف ہے، یہ حرف عطف ہے، اس کو الگ سے عمل الصالحات کو، عمل صالح کو الگ نقل کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی دلیل یہ ہے، کہتے دیکھو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جو ہم تعریف کرتے ہیں نا، عمل کو نکالتے ہیں، اس لیے کہ عمل صالح ایمان میں شامل نہیں ہے۔ ایمان میں شامل اس طرح نہیں ہے کہ اس کی تعریف میں نہیں آتی، حالانکہ یہ ایمان کی سارے علامات ہیں جتنے بھی عمل صالح ہیں۔ دلیل کیا کہتے ہیں، دیکھو سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ کیا، الا الذین آمنوا، پھر واو حرف عاطفہ لا کر ربط دے کر عمل صالح کو الگ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ جو ہماری تعریف ہے قرآن سنت کے بالکل موافق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو الگ ذکر کیا ہے، عمل صالح کو الگ ذکر کیا ہے۔ ایمان الگ شے ہے، عمل صالح الگ شے ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ باطل نہیں، ہمارا دعویٰ قرآن کریم کے عین مطابق ہے۔ تو ہم پھر یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ حرف عاطفہ لا کر اللہ رب العالمین نے عمل صالح کو ایمان سے الگ ذکر کیا، اور تم کہتے ہو کہ یہ ایمان میں شامل نہیں، تو پھر یہ بھی کہو کہ اللہ رب العالمین حرف عطف لا کر وتواصوا بالحق کہا، اور حرف عطف لا کر وتواصوا بالصبر کہا، پھر تم یہ بھی دعویٰ کرو کہ حق بات کی تلقین کرنا اور حق بات پر صبر کرنا یہ عمل ہے، یہ ایمان میں شامل نہیں ہے، اور یہ عمل صالح میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل صالح کو اللہ نے الگ ذکر کیا، وتواصوا بالحق کو الگ ذکر کیا، وتواصوا بالصبر کو الگ ذکر کیا ہے۔ جس طرح آمنو کے بعد حرف عطف ہے، عمل صالح الگ ہے، اسی طرح عمل صالح کے بعد حرف عطف ہے، وتواصوا بالحق الگ ہے۔ اسی طرح آمنو عمل صالح کے بعد حرف عطف ہے، وتواصوا بالصبر الگ ہے۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ حرف عاطفہ اس بات کی دلیل ہے یہاں پر کہ ایمان الگ شے، عمل صالح الگ شے ہے، تو پھر اور تم کہتے ہو کہ آمنو کے اندر عمل صالح
شامل نہیں ہے تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا اور یہ بھی دعویٰ کرنا پڑے گا اور پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمل صالح کے اندر وتواصوا بالحق شامل نہیں، کیونکہ اللہ نے الگ ذکر کیا ہے حرف عطف لا کر، وتواصوا بالحق حق بات کی تلقین کرنا، حق بات پر صبر کرنا، یہ بھی جو ہے عمل صالح میں شامل ہے، نہیں عمل صالح میں شامل ہے۔ اور بھائی کیسے شامل ہو گیا؟ حرف عطف ہے، الگ الگ اللہ نے عمل صالح کو ذکر کیا، ان دونوں کو بھی الگ ذکر کیا، وہاں جب ایمان کی باری آئی واو حرف عطف سے اپنے فائدہ اٹھا کر عمل صالح کو الگ کیا، اپنے ایمان کی تعریف جو ناقص ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور جب آگے وہی حرف عطف آ رہا ہے اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم دعویٰ کرو کہ عمل صالح میں یہ دو چیزیں شامل نہیں ہیں، یہاں تم یہ دعویٰ کر نہیں سکتے، مر جائیں گے لیکن یہ دعویٰ کبھی کر نہیں سکیں گے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ عمل صالح میں شامل نہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ جب یہ ثابت نہیں کر سکتے، جب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ عمل صالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ ان میں عمل صالح کے اندر نہیں آتا، یہ تینوں الگ چیزیں جب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تو یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ آمنو الگ شے ہے اور واو عطف لا کر عمل صالح الگ شے ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ تعریف ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو وعمل بالجوارح کی جو شرط ہے نا کہ عمل پہلا بھی ہو تو یہ باطل نہیں ہے، تو یہ ان کی دلیل اور یہ ان کا دعویٰ باطل ہے۔ فرمایا کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ اللہ رب العالمین عطف لا کر الگ ذکر کیا ضرور ہے، اللہ رب العالمین الگ الگ ذکر کر کر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کو دوبارہ بیان کیا جاتا ہے 2 مرتبہ۔ اب دیکھیں ایمان کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، عمل صالح ایمان کے اندر ہے، وتواصوا بالحق ایمان کے اندر ہے، وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے۔ اب عمل صالح کے اندر یہ تینوں چیزیں اور تینوں چیزیں یہ سم ہوتی ہے کس میں؟ آمنو کے اندر، ایمان میں۔ تو بھائی ایمان ہوگا، آپ نے جو ہے وہ سورہ معون پڑھی نا کہ جس بندے کا روز قیامت پر ایمان نہیں وہ اچھے اعمال بھی نہیں کرتا، یتیموں کو دھکا دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مالدار کو ترغیب نہیں دیتا، آئی بات سمجھ میں؟ تو نمازوں میں ڈنڈیاں مارتا ہے، ریاکاری اس کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے، عام چیزوں سے وہ منع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آمنو یعنی جو ایمان والا ہوگا تو وہ یہ عمل صالح کرے گا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عمل صالح کے اندر شامل، اور عمل صالح آمنو کے اندر ضم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو الگ الگ ذکر کیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو کھول کر الگ سے ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی اہمیت زیادہ اجاگر ہو اور وہ زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ وعمل الصالحات جو نیک اعمال کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کرنے والوں کے لیے بہت سارے جو ہے خوشخبریاں بیان کی ہیں، اور جو عمل صالح نہیں کرتے ہیں صرف لوگوں کو حکم دیتے ہیں ان کے لیے بڑی وعید بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت فرشتے ایک شخص کو جہنم میں پھینکیں گے، جب جہنم میں پھینکیں گے تو اس کے آنتیں باہر آئیں گی، اگل کر باہر آ جائے گی، گل جائے گی، وہ جس طرح پانی میں کوئی چیز گل جائے کس طرح گل جائے باہر آئے گی، اور وہ اپنے آنتوں کے درمیان چکی کی طرح چکر کاٹ رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید بیان کیے۔ عمل صالح کل معروف صدقہ، ہر نیک کام، ہر معروف کام صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، تو اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرو، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ بہترین صدقہ ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، اگر تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا ہو اس کو بھی حقیر نہ جانو، ہو سکتا ہے ایک نیکی بھی کل روز قیامت تمہارے لیے فیصلہ کن بن جائے، یہ ایک نیکی آپ کے نیکی اور آپ کے گناہ برابر ہو، اور یہ ایک نیکی فیصلہ کن بن جائے آپ کے میزان میں، اگر یہ نیکی آ جاتی ہے تو آپ جنت پہ چلے جاؤ گے، اگر اس کی کمی ہو گئی، ایک نیکی کم ہو گئی اور ایک گناہ زیادہ ہو گیا تو آپ کا جو ہے نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کا رزلٹ کیا نکلے گا، آپ کا رخ کس طرف موڑا جائے خود اندازہ لگائے۔ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تو یہ جو نیکی کے کام ہے اس کو آپ
معاملی مت سمجھے، بالکل معاملی نہ سمجھے، عمل صالح میں بالکل ڈنڈی نہ مارے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا صرف مشرق و مغرب کی طرف کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھنا صرف یہ نیکی نہیں ہے، نیکی کے اور بھی بہت سارے کام. اللہ پر ایمان لانا، پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ارکان ایمان کو پورا کرنا. پھر ارکان ایمان کو پورا کرنے کے بعد فرمایا یہ بھی نیکی کے کام ہے کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، کہ جس مال سے محبت کرتے ہو وہ ضرورت مندوں کو دو، عزیز و قارب میں ضرورت مند ہے ان کو دو، رشتہ داروں کو دو، ٹھیک ہے، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، اور غلام آزاد کرنے میں، گردنیں آزاد کرنے میں اپنے اس مال کو لگاؤ. فرمایا یہ کیا ہے؟ والسائلین، جو سوال کرنے والے ہیں، جو مستحق ہے ان کو دو. فرمایا یہ سارے نیکی کے کام ہیں، یہ سب عمل صالح کے اندر شامل ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، اور وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بالحق، حق کی. وتواصوا، ایک دوسرے کو. تواصوا، یہ تواسا یا تواسا، تواسا یا تواسا، تواسو، تو یہ مشارکت کے باب میں سے. مشارکت یعنی اس باب کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے. مشارکت کیا ہے؟ کہ ایک چیز دونوں جانب سے ہوتی ہے. اب لڑائی ہے اسی باب سے. اب لڑائی کیا ایک طرف سے نہیں ہوتی نا، دونوں جانب سے عموماً ہوتی ہے. بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف سے لڑائی ہو دوسرا جو نا اپنے ہاتھ نیچے کر پٹ رہا ہو. بہت کم ہوتا ہے نا ایسے، ورنہ عموماً لڑائی تو دونوں جانب سے ہوتی ہے، ہاتھ دونوں طرف سے اٹھتے ہیں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. تو اسی طریقے سے وتواصوا، تو اس باب کے اندر کیا ہے؟ مشارکت پائی جاتی ہے معنی کے اندر. تواصوا یعنی ایک دوسرے کو وصیت کریں. ایک طرف سے وصیت نہ ہو، حق بات کی تلقین ایک طرف سے نہ، دونوں جانب سے ہو. میں دیکھتا ہوں آپ سے کوئی کمی ہے، میں آپ کو حق بات کی طرف آپ کی رہنمائی کروں. آپ دیکھ رہے ہو مجھ میں کوئی کمی ہے، آپ میری بہتر انداز سے رہنمائی کریں. ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں. میرے بھائی یہ معاملہ آپ سے غلط ہو رہا ہے، شاید آپ کو علم نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے، یہ بات اس طریقے سے، یہ حدیث اس طریقے سے، بھائی یہ مسئلہ اس طریقے سے. دونوں جانب سے ایک دوسرے کے لیے، ایک جانب سے نہ ہو، دونوں جانب سے یہ کام وصیت کا ہو رہا ہو. تو وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کریں، لیکن اس کا انداز اچھا. اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف، کہا اپنے بھائی ہارون کو لے کر تم جاؤ اور وہاں پر جا کر قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اگر تم چاہتے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے اور تمہاری نصیحت کو وہ مان لے، قبول کر لے، تو نرم انداز سے گفتگو کرنا. بس اوقات بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن انکار کرنے والا جو انکار کر رہا ہوتا ہے نا، وہ سمجھانے والے کے انداز بیان سے انکار کر رہا ہوتا ہے. وہ اس بات کا منکر نہیں ہوتا، وہ اس مفہوم کا منکر نہیں ہوتا، وہ اس آیات کا منکر نہیں ہوتا، وہ اس حدیث کا، اس مثال کا وہ منکر نہیں ہوتا، وہ اس موضوع کا منکر نہیں ہوتا. لیکن سمجھانے والا کا جو انداز جو ایک غلط طریقے سے ہے، اور وہ جو اخلاق کے دائرے سے باہر بات کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے ایک بھائی چارگی سے ہٹ کر وہ بات کر رہا ہوتا ہے، یہی ساری وجوہات ہوتی ہے جو سامنے والا انکار کر رہا ہوتا ہے. ورنہ اس کو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کا منکر نہیں ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کا منکر نہیں ہوتا، لیکن سامنے والے کے غلط انداز بیان سے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے. اور جب حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کریں کہ اچھے انداز سے کریں، اور حق بات کی دوسری کی تلقین کرتے وقت جب مصائب آئیں، پریشانیاں، اس پر صبر کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں وہ حبیب بن نجار کی مثال بیان کی نا، تفاسیر کے اندر اس کا نام حبیب بن نجار بیان کیا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ دور سے وجا رجل من اقصى المدینہ یسعی، دور سے دوڑتا ہوا آیا شہر میں، کہا کہ اے لوگو، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، یہ پیغمبر ان کی اتباع کرو. ان سے کہا کہ تم کہاں سے آؤ، مارکیٹ میں نئے بندے، تم اپنی تعریف تو کرو، تم اپنا بتاؤ. تو اس نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، تم مجھے نئے سمجھ رہے ہو اور میرے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو میرا عقیدہ کیا ہے، میں اپنا عقیدہ تمہیں بتاتا ہوں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں واحد ہوں، میں اللہ کا پیدا کردہ بندہ ہوں، اور میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، یہ ہے میری تعریف. اتخذ من دونہ آلیہ، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں، اس وقت تو پھر میں واضح گمراہی کے اندر ہوں گا. میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لوگوں میری بات سنو. اس کو اسی وقت شہید کر دیا گیا، اس کا قتل ہوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، تم جنت میں آؤ. اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ رب العالمین کے حکم سے جب اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ اپنے بعد والوں کو پیغام دے رہا ہے جنت میں.
کیا پیغام دے رہا ہے؟ اے میری قوم کاش کہ تم جان لو بما غفر لی ربی، کس طرح میرے رب نے میرے اس توحید کی وجہ سے اور میرے اس حق بات کی تلقین کرنے کی وجہ سے جو مجھے قتل کیا گیا، اللہ نے مجھے نوازشیں اور اللہ نے مجھے رحمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے میری مغفرت کی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے بڑا عزت والا مجھے بنایا، مجھے عزت سے نوازا ہے۔ تو حق بات کی آپ وصیت کریں گے، وقتی طور پر آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، لیکن وہ وقتی طور کے لیے ہوگی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرے کس کی؟ صبر کی۔ اب صبر کے مختلف اقسام ہیں۔ ایک ہے کہ جو چیز کے آپ جس چیز کے طلبگار ہیں اور آپ وہ طلب کرتے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، لیکن آپ کو اب تک مل نہیں رہا، آپ اس پر صبر کریں، آپ اس پر صبر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چیز جو اب آپ مانگ رہے ہیں وہ اب آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر، قریب ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرے تمہارے حق میں وہ بہتر نہ ہو، اور قریب ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو یہ تو روٹین ہے، انسان ہے، انسان کو جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جو انسان کے نزدیک جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ اس کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کا طلب کر رہا ہے اور جس کو مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، جس چیز کو انسان اپنے لیے خیر سمجھ رہا تھا وہ اس کے لیے باعث شر ہوتا ہے۔ ایسا ہو کر انسان جس چیز کو اپنے لیے باعث شر سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہی تمہارے لیے باعث خیر ہو، جس کو تم اپنے لیے۔ اب اللہ رب العالمین نے پھر آگے مثالیں دی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک نے تو غلطی سے مار دیا، قتل کر دیا، دوسرا بھی قصاص لے رہا ہے اور تم قصاص کو برا سمجھ رہے ہو، اور تمہیں نہیں پتہ قصاص میں عقل مند ہو تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر قصاص نہیں ہوگا، کسی کو جو ہے نا زندان میں نہیں پھینکا جائے گا، کسی کو عمر قید نہیں ہوگا، کسی کو پھانسی نہیں ہوگی، قصاص نہیں ہوگا، جرائم تو بڑھیں گے، پھر یہ معاملات بڑھیں گے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وتواصوا بالصبر، تو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو۔ کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ سمجھے کہ میرا یہ دعا اب قبول ہونے میں میرے لیے خیر نہیں ہے، جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ بعد میں ملے گی۔ اگر اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج، جو انہی میں سے ان کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے۔ کتنے سال لگے اس دعا کو قبول ہونے میں؟ جب اللہ رب العالمین کو لگا کہ یہ وقت ہے اس کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا، اللہ نے قبول کر لیا۔ کتنے سال بعد، کتنے 100 سال گزرے ہیں، اور ہم جلدی طلبگار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی اللہ سے مانگا ہے اور ابھی مانگ کر ہم کہہ رہے ہیں ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ارے مانگا کب تھا؟ فجر کی نماز میں مانگا تھا، اب ٹائم کیا، اب تو ظہر ہونے والی ہے، اتنی جلدی۔ یہ ہے انسان جلد باز اور انسان جلد بازی کرنے والا۔ اور اسی طرح کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آزمائش آئے، اس پر صبر کرے، اس پر صبر کرے۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرے۔ کوئی آزمائش آتی ہے، اس پر صبر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب الامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی تعجب انگیز ہے۔ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اس پر بھی صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سے ثواب کو امید رکھتا ہے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے اللہ اس کو نکال دے گا، ختم کر دے گا۔ اور اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ بھی صبر کا انداز ہے، ایک طریقہ کار ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو مومن اس کو کچھ ملے تب بھی صبر کرے گا، کچھ نہ ملے تب بھی صبر کرے گا، دونوں میں اللہ نے اس کے لیے خیر رکھا ہوا، دونوں میں اللہ نے خیر رکھا ہوا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اب جو بیماریاں جو باہر ممالک کے اندر چل رہی ہے اور اس کو کسی طریقے سے کھینچ کر گھسیٹ کر جو یہاں پر بھی کچھ جو معاملات چل رہے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور خوف سے۔ آج دیکھو یہ خوف کا عالم ہے، خوف کا اتنا عالم کہ ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کسی کے قریب میں وہ اس کو چھینک آ جائے نا، وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہ وسوسات کو اس کو مرض حتیٰ کہ اس کو کرونا نہ بھی ہو وہ سمجھے مجھے کرونا ہو گیا، اتفاق نہ کرو، اس کو تھوڑا سا نا گرمی کی وجہ سے جو ہوا کے تناسب میں جو کمی ہے تو اس سے کہ سانس بندے کو وہ سمجھے گا مجھے کرونا ہو گیا۔ اچھا کرونا ہونے کی وجہ بھی بتائے گا کہ آج فلان جگہ پر تھا، کوئی شخص میرے پاس سے گزرا، میرے قریب چھینکا تھا، اس لیے مجھے کرونا آ گیا، اتنا خوف ہے مجھے کرونا ہو گیا اسی وجہ سے۔ پھر کرونا سے یہ جتنے بھی خوف ہے،
خوف سے اگر باہر نکلنا ہے، میں نے سورہ قریش میں بتایا تھا کہ اگر وہ آمنہ من خوف، اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین خوف کو ختم کر کر عمل میں لے آئے، ٹارگٹ کلنگ ختم ہو، بم بلاسٹ ختم ہو، اور جتنی مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، جانیں محفوظ ہو، عزتیں محفوظ ہو، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو، معیشت مستحکم ہو، تو اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا اللہ نے بتلا دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بھائی توحید کی دعوت، توحید کی دعوت، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو شرک سے پاک کرنا پڑے گا، اور توحید کی دعوت دینی پڑے گی، توحید کی دعوت۔ تو صبر کریں، جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو ہم نے سورہ عصر پڑھی،